اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسا باکمال بنایا، ایسا جس کو کہیے کہ عروج عطا فرمایا کہ جس آپ کی صفت پر بات کریں، آپ کے جس کمال پر بات کریں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑوں نے قلم اٹھانے کی کوشش کی، بڑے بڑوں نے بات کرنے کی کوشش کی۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حبا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ذرہ ریگ کہتے ہیں ایک ریت کے ذرے کو حضور آپ نے تو اب طلوع آفتاب بنا دیا۔ وہ مکہ پاک، وہ مدینہ طیبہ جو ریگستان ہے، مگر قدم مصطفیٰ تو کیا مدینے میں لگے ہیں کہ آج طلوع آفتاب بنا ہوا ہے۔ پیرس، یورپ، امریکہ، UK، جدھر بھی دیکھیں عاشق رسول کہیں بھی ہے، اس کا دل مدینے کے لیے دھڑکتا ہے۔ جس کو نبی پاک سے نسبت ہوئی، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بلال حبشی حبشہ کے غلام تھے، مگر نبی پاک کی نسبت ہوئی تو آج عاشقوں کے امام بن گئے۔ جس صحابی کو دیکھیں، جب نبی پاک سے نسبت ہوئی، آج ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ نبی پاک کا بلکہ کمال میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے میں تو جو نسبت جنہیں ملی ان کو عروج ملا ہی ملا۔ آپ نبی پاک کی نسبت کا کمال دیکھیں کہ آج مور دین 1400 ایئرز ہو گئے ہیں میرے آقا کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، آج بھی وہ نسبت کا کمال دیکھیں کہ آج بھی جو نبی پاک کا نام لیتا ہے نا، سرکار کی شان بیان کرتا ہے، سرکار علیہ السلام کی عشق کی بات کرتا ہے، سرکار سے محبت کی بات کرتا ہے، آج بھی لوگ اسے پلکوں پر بٹھاتے ہیں، آج بھی اسے عروج مل رہا ہے۔ آپ دنیا بھر میں ثنا خوانوں کو دیکھیں، آپ نعت خوانوں کو دیکھیں، آپ ان علماء کو دیکھیں جو نبی پاک کی عشق کی بات کرتے ہیں، آج بھی لوگ انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں، آج ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام، یعنی نبی پاک کا نام لے لے کر لوگوں کے نام اونچے ہو گئے، کیونکہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ نبی پاک کی شان تو اتنی نرالی ہے کہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا۔ ایک کلام میں تو ایسا لگتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت وہ لفظ ہی ڈھونڈتے رہے کہ حضور کو میں نے کہنا کیا ہے، حضور کی شان کن الفاظ سے بیان کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اس کلام کی خوبصورتی سمجھیے گا، ہی از ان سرچنگ فار دا ورڈز۔ اس پورے کلام میں تلاش ہو رہی ہے کہ لفظ کون سا ڈھونڈوں جس سے نبی پاک کی تعریف بیان کروں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جانے اے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سمجھ رہے، تلاش ہو رہا ہے کیا کیا کہوں، پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس شعر کو کئی بار سنا ہے، آج اس کو ذرا سمجھ لو تو اور سیدی اعلیٰ حضرت سے بھی محبت میں اضافہ ہوگا، نبی پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی، یہ عیب تناہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سب کے ہاتھ میں ایک کاغذ دوں اور آپ کو کہوں کہ جناب جس شخصیت سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ذرا اس کی کمالات لکھیں، اس کے اوصاف لکھیں، اس کی اسپیشلٹیز لکھیں۔ تھوڑی دیر لکھنے کے بعد آپ پیپر بھی واپس دے دیں گے، قلم بھی واپس دیں گے۔ کسی کے پیپر پر 10 خوبصورتیاں لکھی ہوں گی، اچھی باتیں لکھی ہوں گی، کوئی 15 لکھ دے گا، کوئی 12 لکھ دے گا، بہت خوبصورت ہے، بہت با اخلاق ہے، بڑا خیال کرنے والا ہے، بڑا اسمائلی فیس ہے، 5 7 8 10 15 دیٹس اٹ۔ یہ جو آپ نے واپس کیا نا، میرے رضا کہتے ہیں یہ تو بات ختم ہو گئی نا۔ یہ بھی تو ایک عیب ہے نا کہ جس کی بات ختم ہو جائے، ختم ہونے کو کہتے ہیں تناہی، اینڈ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور آپ کے تو اوصاف اتنے ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، عیب تناہی سے بھی برا ہے، حضور آپ کے اوصاف ختم نہیں ہو رہے۔ اور بات دیکھیں کتنی لاجیکل کی ہے، آج 1450 سال اپروکسیمیٹلی ہو گئے ہیں، بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی علماء سیرت کی کتابیں لکھ رہے ہیں، آج بھی نبی پاک کی ذات پر ایسے ایسے مدنی پھول لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بات ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بات ہے کہ بیان ہوتی جا رہی ہے، دنیا کی ہر زبان میں چرچا بلند ہو رہا ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں ریسرچ نبی پاک کی سیرت پر ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے پہلو لے کر سبحان اللہ دنیا لے کر آ رہی ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی
اعلیٰ تیرا. تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے چرچا تو بلند ہونا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آخر کہتے ہیں نا بات مکانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سچی بات یہ ہے کہ جب ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے، آج میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک کی سیرت پر کچھ بات کروں گا، پیارے آقا کے کسی وصف پر بات کرتے ہیں تاکہ برکتیں ملے، تاکہ اس سے کچھ سیکھیں. تو بیان کرتے وقت یہ بار بار خیال آتا تھا کہ کیا نبی پاک کے بچپن پر بات کروں، آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات بیان کروں، یا پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت کے کمالات کی بات کی جائے، بچپن کی بات کریں، مکی زندگی کی بات کریں، یا ہجرت مدینہ کی بات کریں، یا مدینے جا کر نبی پاک کی زندگی کے جو واقعات بیان ہیں وہ کریں، معراج کی بات کریں یا شق صدر کی بات کریں. کتنے واقعات ہیں میرے آقا کی زندگی میں. نبی پاک کے حسن و جمال کی بات کریں کہ پیارے آقا کے حسن اخلاق کی بات کریں، نبی پاک کی شرم و حیا کی بات کریں یا پیارے آقا کی جود و سخاوت کی بات کریں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سرور کائنات کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جائیں. مگر آج میں نے ایک ایسا ٹاپک منتخب کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایسا موضوع نبی پاک کی سیرت سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگی میں روز پیش آتا ہے، اور شاید اس پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو بہت سارے پرابلم ہمارے حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو اس کام میں دن رات مبتلا ہیں. اگر ٹھیک کر لیں تو کمال ہو جائے گا، اور ٹھیک نہ ہو تو بربادی ہو سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے گفتگو، وہ ہے بات چیت. آپ کو معلوم ہے میرے آقا کیسے گفتگو کرتے تھے؟ آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا کہ ہم کیوں نہ آج نبی پاک کی گفتگو پر بات کریں، پیارے آقا کے الفاظ پر بات کریں، نبی پاک کے انداز پر بات کریں. آئے ہائے میرے آقا پتہ ہے کیسے گفتگو فرماتے تھے؟ ہم صلاۃ والسلام میں شعر بھی پڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس دہن مبارک اور اس گفتگو پر جو بات کی ہے نا کہ سنو باتیں کیسی ہوتی ہیں نبی پاک کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، وحی خدا ہوتی ہے. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جناں، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے خاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد. آئے ہائے نبی پاک کی گفتگو کی فصاحت، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. وہ دعا جس کا جوبن بہارے قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. مسکراتے کیسے تھے؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس پہ نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں. میرے آقا کا گلا کیسا ہے، باتیں کیسی تھی؟ کہتے ہیں بڑی میٹھی بول. کوئی کچھ کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں بہت میٹھا بولتا ہے. آؤ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں میرے آقا کیسے گفتگو فرماتے؟ جس پہ نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام. آئے ایسی باتیں ہوا کرتی میرے آقا علیہ السلام کی. آئیے کچھ حدیثیں سنتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ محو گفتگو تھے، اور آپ علیہ السلام گفتگو کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے. آپ گفتگو فرماتے ہوئے کافی مسکرایا کرتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو فرماتے تو آپ کے دندان مبارک سے گویا نور نکلا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو مسکرا کر گفتگو کرنا یہ بڑا سنت ہے. ایک بار حضرت ابو دردہ کی جو زوجہ ہیں ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں بہت مسکراتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بیوی شوہر سے کہے کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت مسکراتے ہیں. آج کل تو ایسی خوش نصیب بیوی کم ہی ہوگی. شوہر سارے شہر میں مسکراتا پھرتا ہے مگر بیوی کے سامنے نہیں مسکراتا. حالانکہ ہمارے حسن اخلاق اور ہمارے اچھے کردار کا زیادہ حقدار ہماری فیملی کے لوگ، مگر وہ بیوی کہہ رہی ہے، وہ زوجہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو دردہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
آقا نے جب بھی مجھ سے گفتگو فرمائی یا میری طرف توجہ فرمائی، نبی پاک مسکرایا کرتے. میرے آقا اتنا مسکراتے تھے. پہلا سبق بیان بھی کرتا جاؤں گا، گفتگو کی بات بھی ہوتی جائے گی، مگر امپلیمنٹیشن بھی تو کرنا ہے، کچھ تو سیکھنا ہے. تو مسکرانے کی عادت ڈالیں. یہ وہ خزانہ ہے، یقین کریں، جس میں خرچہ نہیں ہوتا مگر سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے. مسکراہٹ چابی ہے، یاد رکھیے گا، دل میں داخل ہونے کی. اچھا آپ مسکرائیں، آپ کو مسکراتے لوگ، آپ کے سامنے بھی لوگ مسکرائیں گے. اچھا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے. نہ کریں ایسا. آپ اگر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اب تو دنیا میں کسٹمر سروس کے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اسمائلی فیس رکھنا ہے. جو مسکرا نہیں سکتا اس کو جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس لیے مسکرائیں کہ میری جاب پکی ہو جائے، میں اس لیے مسکراؤں کہ میرا گاہک سامان لے جائے، کیوں نہ سنت کی نیت سے مسکراؤں. یہ فائدے تو ملتے رہیں گے کہ جاب بھی اچھی ہو جائے گی، کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، مگر سبحان اللہ ہر بار مسکرانے پر سنت کا ثواب بھی ملتا ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے. ارے مسکراتے جاؤ، ثواب کمائے جاؤ، لیکن نیت کیا ہو کہ میں سنت کی نیت سے مسکراؤں. اتنا بعض اوقات تو لوگ جو ہے وہ منہ سجائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے مسکرائے ہوئے. تو ایسا نہ کریں. اچھا آپ کو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے نا، آپ مسکرائیے، آپ بھی اچھے لگیں. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں سارے لوگ دوسرے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا. شکایت کرتے ہیں مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو، مجھ سے میرے قریب کوئی نہیں آتا. تو نارملی اس طرح کے لوگ اپنی شکایت خود کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں ایسا کہ یہ سب کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے. بھائی اپنے آپ کو چیک کرو نا، کیوں نہیں آ رہے تم سے ملنے؟ کیوں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ کیوں تمہارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا؟ کیونکہ پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسکرانا تو دور کی بات، دیکھیں فرق ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر خوشبو آتی ہے، مسکراہٹ، حسن اخلاق، مزہ آتا ہے بیٹھ. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاؤ کوئی کانٹا چبو دیتے ہیں. کون بیٹھے گا بھائی؟ ہر وقت طنز. ان سے ہاتھ ملاؤ نا، خیر تو ہے کپڑے صاف نہیں پہنے، میں ہاتھ ملانا ہے، تو نے میرے کپڑوں کی انسپیکشن کر دی. لگتا ہے بڑے بیمار ہو گئے، کھانا وانا نہیں کھاتے کیا؟ بندہ کہا یار میں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہے، میں تو آپ سے ہاتھ ملانا ہے. یعنی آلویز دے ہیو سم کمپلینس. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا. اس پہ کئی لوگ تو وہ ہوتے کسی کے گھر جائیں نا، ہم اچھا خاصا کسی کو گھر پہ بلائیں گے، حضرت آئیے گھر پہ دعوت، اب اس کو عزت دیے، دعوت دیے، بھائی آ جاؤ. اب گھر آئے، یار پچھلی بار بھی آیا تھا تو یہی کلر بھی نہیں چینج کروائے، پرانے ہو گئے تمہارے صوفے ہیں، اتنے کنجوس ہو، صوفے تبدیل نہیں کرتے. کھانا آیا تو میں یہ کھانا نہیں کھاتا، میں تو چاول نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا. کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے ان کو. وہ جب جائے گا تو میزبان کے آگے آئندہ اس کو نہیں بلانا بھائی. تو آپ نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے. جائیں کسی کے گھر تو اچھے مہمان بنے. دیکھیں بات پرابلم پتہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنت کے بارے میں پتہ نہیں. اتنا شاندار دین ہے میرا، نبی پاک کی سنت تو پڑھو. کسی کے گھر جائیں، جدھر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھے. ہم میزبان کہنا حضرت اس کرسی پہ بیٹھے تو ہم کہنے میں ادھر بیٹھوں گا. کیا پتا اس بیچارے کے اس کرسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس غریب نے اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا اور آپ کو دکھانا نہ چاہتا، آپ کو ادھر بیٹھا، آپ کہنے بیٹھوں گا ادھر. ہو سکتا ہے اس لیے وہاں نہیں بٹھا رہا ہو کہ وہاں سے فیملی نظر آئے گی، بے پردگی ہوگی. شریعت دیکھیں کتنی خوبصورت، جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائے. کھانا پیش کرے، پسند آ جائے تو کھا لیں، نہیں آ جائے تو ہاتھ روک لیں، شکوہ نہ کرے. لیکن ادھر تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی. ابھی بیٹھے نہیں ہے تو بھائی میرے لیے وہ والی کولڈ ڈرنک لانا. کیا پتا اس میزبان نے کولڈ ڈرنک نے انتظام ہی نہ رکھا ہو، ٹیشو پیپر لے آؤ ذرا. بھائی ہر گھر میں نہیں ہوتا ٹیشو پیپر. اب مانگنے کی عادت ایکچولی جو اخلاق ہے نا، جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مہمان بن کر جائیں، بوجھ بن کر نہ جائیں. ابھی آگے ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ ہماری طبیعتوں میں کیا تبدیلی بہت ضروری ہے. بہرحال میں کنٹینیو کرتا ہوں. مسکرانا، آپ بلیو کریں آپ فیملی میں زبردست ہو جائیں گے، آپ دوستوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے اگر آپ کے چہرے پر اسمائل ہے، آپ حشاش بشاش ہو کر لوگوں سے ملیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس وقت دنیا میں بہت ٹینشن، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں، ان کے فیملی کے ایشوز ہیں، فرسٹریٹ ہیں، اور آپ بھی جناب منہ سجائے بیٹھے ہیں تو کون قریب آپ سے آئے گا. اب کہتے ہیں نا شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکل کی ہے. آپ مسکرا کر مل تو لیں تاکہ بیچارے کا کچھ غم کچھ ٹینشن دور ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آپ یقین کریں آپ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت انداز کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طویل خاموشی فرماتے،
ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے جس پہ نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی. اب یہ بھی بڑی کمال ہے. ایک تو بہت بولنے کی عادت یہ انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کب ہوگا. ایسا کر کے ہم اپنا وقار خود ختم کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھ کے لوگ گھڑی دیکھیں, اچھا حضرت میں چلتا ہوں, نہیں رکو اور بتانا ہے. ارے وہ نہیں سننا چاہتا, آپ اور بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, اللہ کرے آپ جیسے چاہیں تو یاد کر لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا, لوگ کہیں حضور کچھ اور کہیں نا, اس کا مزہ اور ہے, اور لوگ کہیں حضرت میں چلتا ہوں, آپ کہیں نہیں اور بیٹھو. نہیں, اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے جناب. پہلے دیکھیے ایک گھنٹے ہم بیانات کرتے ہیں, اب 1 گھنٹے کا بیان ہم نے چھوڑ دیا. بھائی ہم نے کہا بھائی 30 منٹ بہت ہیں, بھائی سے 30 منٹ لے لو, یہ بڑا بات ہے. اب تو دنیا چلی گئی. پہلے 5-7 منٹ کا کلپ دیکھتے تھے, اب تو 30 سیکنڈ کا ان کو اسٹیٹس دیکھنا ہے. اب تو یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ سنا 5-10 سیکنڈ کی ایڈ آنا لگ گئی. سائیکی سمجھ گئے نا لوگ کہ بھائی یہ 5-10 سیکنڈ ہی سنیں گے, 30 سیکنڈ سنے گی کون. ہم کہہ رہے ہیں نہیں میری پوری سنو. اور ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ گفتگو کرنے والے کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. آپ کے ساتھ بھی ہوگا, یار اس کا فون اٹھایا نا اس نے آدھے گھنٹے پہلے سے نہیں رکھنا ہے. اب بات بیچارے کو بڑی ضروری کرنی ہے, لیکن اس لیے آپ نہیں اٹھا رہے کہ اس بندے نے اپنا امیج یہ ڈالا ہے کہ یہ سلام دعا بھی آدھے گھنٹے کی کرتا ہے. نہ کریں ایسا. آپ شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا سیکھ جائیں. بڑا خوبصورت عربی کا مقولہ ہے, خیر الکلام, شاید حدیث پاک, خیر الکلامی ما قل ودل. سبحان اللہ. کیا دیکھیں نبی یہ بات کی باتیں دیکھیں. اچھا یہ خود لفظ کی طرح مختصر ہے, یعنی یہ بہت پیاری بات بھی فرما دی اور 2 لفظوں میں فرما دی. یہ سمجھیے, سیکھیے بات. آج کے دور میں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر الکلامی, بہترین کلام کیا ہے؟ ما قل ودل, مختصر اور پردلیل, شارٹ اینڈ سویٹ, ٹو دا پوائنٹ. بات کرو ٹو دی پوائنٹ, نہ لمبی اتنی. تو یہ ہم لمبی بات کر کے اپنا امیج خود گراتے ہیں, اور پھر ہمیں بعض اوقات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو الحمدللہ یہ والا جو بیان آپ کے درمیان کر رہا ہوں نا, میں مبلغین کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ بھائی بیان کیسے کرنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. اپنی بات کو اتنی پردلیل اور شارٹ اینڈ سویٹ رکھو کہ اگلا کہے حضور 5 منٹ اور کچھ باتیں بتائیں, یہ آپ کی عزت ہے. اور اگلا کہنا جا رہا ہوں حضرت آپ کے نہیں سنو, میرا بیان تھوڑی پورا ہوا, اتنا بڑا لے کر آیا. نہیں, یہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہو کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں. نبی پاک سبحان. اب جب پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت انداز ہم نے حدیث میں سنا. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, آئے آرام سے. حدیثوں میں آتا ہے سننے والا جو ہے نا, آپ علیہ السلام کے الفاظ گننا چاہتا نا تو الفاظ گن لیتا, کاؤنٹ کر سکتے تھے آپ الفاظ کو. کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں, شالیمار ایکسپریس بھی شاید سلو چلتی ہے, اس بندے کو دوبارہ کہنا مطلب تھوڑا سا دوبارہ کہیں, کیا سمجھ نہیں آئے, اوپر سے نکل گئے. اتنی تیز بولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ بڑا اونچا بولے. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی ٹریول میں تھے تو برابر سے مجھے لگا جھگڑا ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دوست ساتھ ٹریول کر رہے تھے, میں گیا, میں نے کہا خیر تو ہے؟ پھر نہیں ہم تو باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یار ایسے باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے. ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. او بھائی یہ مسلمانوں والا اسٹائل نہیں. اگر سنت پر عمل کرنا ہے نا تو ٹھہر کر پیار سے میٹھا بول. آج کل دیکھیں جتنی اچھے انداز سے آپ بات کریں گے اتنا لوگ آپ کو سنیں گے, آپ سمجھا سکیں گے, کاروبار میں بھی کام آئے گی. اور سنت کی نیت سے کریں, اللہ آپ کو مبلغ بنا دے, آپ کو داعی بنائے. اگر کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کے ایک اور بڑی خوبصورت ادا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کسی کی طرف توجہ فرماتے نا تو پورے متوجہ ہوتے, مبارک نظریں نیچی رہتی, نظر شریف آسمان کی بجائے زیادہ تر زمین کی طرف رہتی, اور اکثر نبی پاک آنکھ کے مبارک کناروں سے دیکھا کرتے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر دور, اونچی بینی کی رفعت پہ لا. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آوارہ نظری نہیں, باوقار. کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور یہ معجزہ بھی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا. ابھی تو میرا مائک لگا ہوا ہے نا, تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی, اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. جتنے لوگ ہوتے تھے خطبہ سننے کے لیے ان سب کو یکساں آواز جاتی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے عرفات کے میدان میں. نبی پاک نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں صحابی بیٹھے تھے ان تک کی پراپر آواز جا رہی تھی.